اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آخری زمانے کی جن حدیثوں کا مطالعہ کر رہے تھے ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدائی طور پہ ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ان جنگوں کے سلسلے کے درمیان کہیں حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور وہ ایک بڑا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا اور پھر یہ کہ اس کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ جو مختلف واقعات ہوں گے اس میں کچھ تو ہم نے وہ تفصیلات احادیث کی روشنی میں پڑھ لیں، کچھ ہم نے ذرا قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے جو اعتراضات تھے کہ یہ جی لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا، اس کے بھی ہم نے جواب دینے کی کوشش کی۔ اب ہم ذرا فوکس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی یہ معاملہ اگر نمٹ سکے، کیونکہ ہے یہ بہت تفصیلی معاملہ، بڑی کئی جلدوں پہ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں دجال کے موضوع پہ۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ مختصراً اس کا ایک خاکہ جو ہے آج ہی کی نشست میں کور ہو جائے کہ دجال جو ہے جسے المسیح الدجال کہا گیا ہے، اس لیے کہ دجال کے بارے میں جیسے ہم نے سمجھا ہر وہ شے جو فریب دینے والی ہے وہ دجل ہے اور اس کے اندر گویا دجالیت پائی جاتی ہے، اس معنی میں دنیا بھی دجال ہے کہ اس کا فریب آدمی کھا کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ کھا کے آدمی اسی کی زلف گراگیر کا اسیر ہو جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو کسی دوسری شے کو بھلانے کا سبب ہو وہ فریبی چیز ہے، تو اس معنی میں جو بھی فریب دینے والا ہے اس میں دجل کا پہلو شامل ہے۔ تو دنیا بھی فریبی ہے، فریبی دنیا، تو دجالی دنیا۔ تو دجال کا جو المسیح الدجال کا جو ذکر آیا ہے تو وہ مختلف دجالوں میں بھی افراد یا شخصیات دجالوں میں بھی ایک خاص دجال کا ذکر ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک 30 دجال ہوں گے، 30 دجالون۔ اور وہ دجال کیا ہوں گے؟ وہ ایک دوسری روایت میں دجال کی جگہ پہ کذابون کے الفاظ آئے ہیں، 30 کذابون۔ تو اصل میں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو ہر جھوٹ بولنے والا ایک چھوٹا سا دجال ہوتا ہے، اس نے فریب دے دیا نا، ایک حقیقت پر اس نے جھوٹ سے پردہ ڈال دیا۔ تو ہر جھوٹا آدمی کسی نہ کسی درجے میں فریبی ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں مکار ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں دجال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جن 30 دجالوں کا ذکر ہے جن کو کذابون بھی کہا گیا، جھوٹے، بڑے جھوٹے، تو ایک چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے ایک بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس پہ علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مثلا کذاب، مسلمہ کذاب، یہ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں سمجھ لیجیے ان کے فوری بعد جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا نبوت کا دعویٰ لے کے۔ تو مختلف ادوار میں مختلف نبوت کے دعوے دار، جھوٹے دعوے دار، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ بھی جھوٹ ہے نا کہ بھئی کوئی آدمی کسی سے کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول دے تو وہ چھوٹا فریب ہے، لیکن جو آدمی یہ کہے میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہ ہو، اور ظاہر اب کسی نے نبی ہونا ہی نہیں، اب کوئی امکان ہی نہیں کسی کی نبوت کا، تو وہ گویا بڑا دجال ہے، ایک کذاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک 30 دجال یا 30 کذاب آئیں گے، جن میں سے ایک اچھا یہ عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کذاب کا لفظ لگا دیتے ہیں، یوسف کذاب۔ تو اسی طرح جو ہے نا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، کذاب تو سب لگا دیتے ہیں، دجال کوئی نہیں لگاتا، حالانکہ کذاب اور دجال برابر ہے۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ تو جو کذاب ہے وہ دجال بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو جھوٹی دعوے دار ہو نبوت کا، اور حضور کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تو جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہی ہے، تو وہ ہے در حقیقت اپنے وقت کا دجال بھی، اپنے وقت کا کذاب بھی۔ یا ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ایک آدمی اپنے اندر ان خواص کا دعویٰ کرے جو نبوت کے خاص سے ہیں، یعنی خاص ہے وہ چیز نبوت کے، معصومیت صرف نبی کے ساتھ ہے، غیر نبی کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا ہو، زبان سے نہ بھی کہتا ہو لیکن تاثر یہ دے رہا ہو، یا کوئی اسے یہ سمجھ رہا ہو
کہ یہ اس شخص سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اس شخص کا وہ بھی دجال ہی ہوتے ہیں، یا جس نے اپنے آپ کو یہ بنا کے پیش کیا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں معصوم ہوں، تو گویا ایک درجے میں وہ بھی دجال ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑا دجال نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ لے کے آئے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ جو کیٹیگریز ہو رہی ہیں دجالوں کی، ایک دجال تو خود دنیا ہو گئی، اور ایک دجال وہ ہیں کہ جو بھی جھوٹا شخص ہے ایک درجے میں وہ دجال ہے، اور ایک دجال وہ ہے جو بڑا جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ ان میں سے ایک دجال ہے المسیح الدجال، جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور یہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں رب ہوں۔ اور اس کی جو یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی قدرت ہوگی، ظاہر ہے رب ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ اپنے قدرت کے کرشمے بھی دکھانے پڑیں گے، ظاہر ہے اللہ کے کچھ کام ہیں۔ تو جیسے فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، جیسے نمرود نے دعویٰ کیا میں مالک ہوں، مالک ارض و سما ہوں، تو اس کے مقابلے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے بھی کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں، اگرچہ کہ اس نے ایک ڈرامہ کیا، ناٹک کیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے دعویٰ تو کیا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو یہ جو المسیح الدجال ہوگا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، علیحدہ علیحدہ ٹکڑے رکھے گا، بیچ میں چلے گا، پھر جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ کیسے کرے گا؟ یا تو ہم کہیں کوئی اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہوگی، ابھی وہ روحانی طاقت کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو روحانی طاقت درکار ہے نا، اچھی بری کچھ نہ کچھ، شیطانی طاقت ہی صحیح لیکن درکار تو ہے نا، ما فوق البشر کوئی طاقت چاہیے یہ کرتوت کرنے کے لیے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یا یہ کہ یہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، یعنی یہاں تک تو بات پہنچ ہی گئی ہے نا کہ بندے کا جو ہے نا وہ دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ کے ٹھیک ٹھاک کر کے سی سو کے پھر جوڑ کے چل بھائی اٹی ہو جا، تو اتنا کام تو کر ہی لیتے ہیں۔ تو یا تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، اب وہ جو کہاں پہنچ گئے ہیں ابھی تو نہیں معلوم نا، اس لیے کہ اتنا تو معلوم ہے کہ وہ کلوننگ کر لیتے ہیں، ویسا ایک بندہ نیا کھڑا کر لیتے ہیں، اسی شکل کا اسی صورت کا، ہمارے پاس آئے ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کون ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں مطلب وہ بندے پلانٹ بھی کر دیے ہوں۔ یعنی وہ پہلے وقتوں میں جو ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ جاسوسی ناولوں میں ہوتا تھا کہ وہ جناب کوئی بڑا جو ہے کی پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے بوری میں بند کر کے مار دیا اور اس کی جگہ پہ میک اپ کر کے تو اپنا بندہ پلانٹ کر دیا۔ تو پہلے تو بڑا تردد کرنا پڑتا تھا یہ کرنے، اب تو اس کی مصیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا ڈی این اے لو، اس کی کاپی تیار کرو، اس کو فارغ کرو، اپنی کاپی لا کے بٹھا دو یہاں پہ، تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون اس کی جگہ پہ آ گیا۔ تو یا تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ کوئی اس کے پاس روحانی طاقت ہوگی، جس کو آج کل اسپرچولیزم کہا جاتا ہے۔ میں وہ قرآنی روحانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو آج کل روحانیت کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب روحانیت کہتے ہیں، تو وہ والی روحانیت یا روحانیت جو بھی ہے۔ اسی طرح اس کی یہ بھی ذکر آیا ہے کہ وہ کسی زمین سے گزرے گا، بے آب و گیا زمین، یعنی بنجر پڑی ہوئی، خشک، اس میں کوئی رویدگی نہیں ہوگی، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہاں سے اس کا گزر ہوگا، اور اس کے اشارے سے وہ سرسبز و شاداب لہلاتی کھیتیاں وہاں پہ وجود میں آ جائیں گی۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ کوئی یعنی عام انسانی قدرت میں بات معلوم نہیں ہوتی، جو صحرا ہے وہ صحرا ہے، جو بنجر جگہ وہ بنجر ہے، اس کو آپ آباد نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی جو یہ سائنس کی اتنی ترقی ہو جائے گی، وسائل انسان کے پاس اتنے آ جائیں گے، دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہو بھی چکا ہے نا۔ قرآن مجید نے جس سرزمین کو وادی غیر ذی زرع کہا، یعنی یہ حجاز کا علاقہ، اب وہاں پہ گندم ہوتی ہے، انہوں نے پوری تہ بچھائی ہے، ایک وہ مٹی کی لا کے، باہر سے مٹی لا کے پوری تہ بچھا کے وہاں پہ اب کاشتکاری شروع ہو، سب یعنی سعودی عرب میں جو ہے وہ زراعت شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ کسی علاقے سے گزرے گا، اور جس علاقے سے مطلب جہاں جو سرسبز و شاداب ہوگا، اور وہ لوگوں سے ناراض ہو جائے گا کسی بات پہ، تو وہ اس کو بنجر ویران کر دے گا۔ آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ رویدگی کرے گی، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اچھا،
اب یہ بھی وہی کسی روحانیت کے طفیل ہوگا یا سائنس کی ترقی کے طفیل، اس لیے کہ سائنس بھی اب اس کے کوئی آس پاس پہنچ چکی ہوئی ہے۔ بارشیں برسانا اب آرٹیفیشل ریننگ جو ہے نا وہ یورپ وغیرہ میں تو ہو ہی رہی ہے۔ ہم نے 1-2 تجربے کیے تھے تو الٹا ہی بادل ہی بھگا دیے، تو وہ ہمارا تو خیر ذرا تھوڑا سا ہر معاملہ تھوڑا پہلے ریورس میں چلتا ہے پھر سیدھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ادھر تو وہ تجربے ناکام ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ مغرب میں تو وہ تجربے کامیاب ہیں بارش برسانے کے۔ تو لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ تو وہ ہے نا جو سائنٹیفکلی مانا جاتا ہے، لیکن جو کانسپریسی تھیریز ہیں وہ اس سے بہت آگے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ جس علاقے میں چاہیں زیادہ بارشیں برسا کے وہاں سیلاب لے آئیں۔ جو باتیں چلی تھی بہت، جب زلزلہ آیا تھا تب بھی چلی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زلزلہ لایا گیا 2005 میں، اور یہ جب سیلاب آیا اس کے بعد 2009 میں آیا یا 10 میں آیا مجھے اب یاد نہیں، جو جس میں نوشہرہ وغیرہ ڈوب گئے تھے، تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ یہ زیادہ بارشیں جو ہے نا وہ امریکہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا اس کے پیچھے خاص فورسز ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں اس کی کچھ ایسی صفات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے صرف خدا کے ساتھ مخصوص تھی، مردے کو زندہ کرنا، یا مطلب اب یہ بھی حدیث میں کہ ایک شخص ہوگا کہ وہ اس سے کہے گا کہ تم میرا جو ہے نا مجھ پر ایمان لا کہ میں رب ہوں، تو وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا اگر میں تیرے مردہ ماں باپ زندہ کر کے تیرے سامنے لا کھڑے کروں تو پھر تو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کہتے ہیں ہاں، یہ تو کر دے تو پھر میں مان لوں گا۔ تو اس کے مردہ ماں باپ آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ اصل میں اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے، جن، جو اس کے ماں باپ کی شکل بنا کے آ جائیں گے، لیکن اس کو تو نہیں پتا۔ اچھا، یہ مغرب میں ہو رہا ہے اس وقت، یعنی وہاں پہ اسپرچولیزم کے نام پر ایسے کلب ہیں کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں وہ اپنے مردہ ماں باپ سے، ان کی ارواح سے ان کی ملاقات، اصل میں یہی سارا شیطانی چکر ہوگا۔ وہ مردے کدھر سے واپس آئیں گے، لیکن یہ والا سارا چکر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو دنیا میں معروف معنوں میں صرف خدائی طاقتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے پاس آ جائیں گی۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے تا صبح قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نوع انسانی میں نہیں پیدا ہوا ہوگا جتنا بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات سمجھی کہ وہ جو 30 دجال ہوں گے وہ تو ہوں گے نبی، یعنی جھوٹے نبی، اور یہ والا ہوگا جھوٹا رب، یعنی یہ اپنے آپ کو کہے گا میں خود اللہ ہوں، میں رب ہوں تمہارا۔ تو یہ بڑا فریب کھا جائیں گے لوگ، وہ یہی سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آیا ہے، ظاہر وہی کام ہو رہے ہیں کہ جو کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے تھے۔ اچھا، یہ ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہر وہ شخص جس نے تھوڑی بہت بھی دینی تعلیم جس کے پاس ہے اس کو یہ بات عجیب لگے گی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مطلب لوگ کیسے مان لیں گے اس کو؟ اتنی تو سب کو سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں آتا، لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی مجھے نہیں پتا وہ صاحب ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ابھی تازہ ترین ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگی اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ وہ جو کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں پشاور میں، وہ جو الگ میں انگلی دیتے ہیں تو گونگا بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی وہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ کوئی جو اندھا ہے اس کی بینائی آ جاتی ہے، اسی طرح کوئی جو لنگڑا ہے، پولیو وغیرہ، پولیو زدہ، اس کو بھی وہ کوئی ہاتھ شاتھ پھرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا تو التفات کر رہی ہے نا، وہ پہلے کہیں عراق میں تھے، پھر وہاں سے کہیں وہ کسی پتہ ملائیشیا چلے گئے، کدھر گئے، پھر اب وہاں سے وہ تشریف لے آئے، یعنی اصل پیرستان، پاکستان نہیں کہے نا، پیرستان آ گئے نا۔ باقی دنیا میں تو اتنا وہ نہیں لوگ توجہ دیتے جتنی کہ یہاں پہ پھر ہوتی ہے، تو لوگ ٹوٹ نہیں پڑے۔ تو جب آپ سوچیں کہ جو شخصیت اتنا کچھ دے سکے کسی کو، کہ صرف اتنا ہی کہنا ہے نا کہ جی تو میرا رب ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا کی ساری رنگینیاں مل جائیں، دنیا کی جنت مل جائے، تو یار جو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے جاپان جانے کے لیے اپنا نام سکھوں والا رکھ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا ہم سکھ ہیں، تو کیوں نہیں مشکل ہوگی انہیں یہ بات، یعنی اس کو ماننے میں؟ اور یعنی یہ کہ ہمارا ذہن شاید کچھ اور ہوگا، لیکن دنیا میں جس نے دنیا ہی بنانی ہے، جو مرید دنیا ہے، اور دنیا اس کے پاس ہے، اس کے بغیر مل نہیں سکتی۔
تو مجھے تو یہ یقین ہے کہ باقاعدہ شرعی طور پر بھی یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ سارے وسائل اس کی مٹھی میں ہوں گے، جیسے حدیث میں آیا ہے مومن کے پاس نہ کچھ کھانے کو بچے گا نہ پینے کو بچے گا، اور اس کی خوراک سبحان اللہ اور الحمدللہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ یعنی یہ ان چیزوں کے اندر بھی کوئی مادی اثرات بھی پیدا ہو جائیں گے، غذا بن جائیں گی، وہ یعنی انرجی دیں گی آپ کو گندم نہیں انرجی دے رہی ہوگی آپ کو، جو ہے وہ تو سب وسائل اس کے پاس چلے گئے، آپ کے پاس ان میں سے کوئی شے نہیں ہوگی۔ تو آپ جس نے ایمان پر جینا ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ کھا پی کے جی رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، تو وسائل سارے کے سارے اس کے پاس ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آدمی کو بھوک لگی ہے، وہ میرے جیسے مفتی صاحب کے پاس آ گیا کہ بھوکا مرنے لگا ہوں، میں کہوں گا قرآن میں لکھا ہے یہ چیزیں حرام ہیں، مت کھاؤ، الا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر کوئی مجبور ہو گیا، مرنے لگا ہے اور سوچتا ہے کہ مر جاؤں گا، تو مرنے سے بچنے کے لیے یہ حرام بھی کھا سکتا ہے۔ دوسری جگہ لکھا ہے تم کلمہ کفر نہیں کہہ سکتے، لیکن الا من اکرہا، مگر جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پہ بن گئی ہو، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو۔ تو بھائی جان پہ بن گئی، بھوکا مرنے لگا ہوں، تو دجال کو کلمہ پڑھ لوں نا، رستہ نکل آیا یا نہیں نکل آیا؟ تو رستہ تو نکل آئے گا۔ تو جنہوں نے مطلب اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا رستہ نکل سکتا ہے، سود کو اسلامائز کرنے کا رستہ نکل سکتا ہے، ویکینڈ میرجز کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے، تو یہ دجال کو ماننے کو کیوں نہیں اسلامائز کیا جا سکتا ہے؟ ہو جائے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے، اور پھر یہ کہ وہ وڈا پیر ہوگا، ساری روحانیت اس میں جمع ہوگی، اور بڑے بڑے بزرگان دین اس کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 جو ہے نا وہ سبز چادروں میں لپٹے، جو وہ یعنی ظاہر ہے چادر عام آدمی تو نہیں لیتا نا، وہ تو بڑا ایک جو دینی طور پر ایک خاص مقام تک پہنچا ہو، جیسے دستار عام آدمی نہیں پہنتا، اور جیسے کلا عام آدمی نہیں جو ہے وہ سر پہ رکھے گا، تو اسی طرح یہ جو چادر ہے یہ بھی تو ایک علامت ہے نا فضیلت کی، یہ علامت ہے ایک وقار کی، علامت ہے ایک یعنی دینی اور علمی شخصیت ہونے کی۔ تو وہ بھی اگر خاص طور پہ سبز رنگ کی ہو تو معلوم ہوا بڑا دیندار اور مذہبی آدمی ہے۔ تو اب وہ اگر 70,000 اس کے ساتھ ہوں گے تو کسی دلیل کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہوں گے نا، کوئی شریعت نے راستہ سے نکال کے تو اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو اب جب عام عوام یہ صورتحال دیکھے گی تو ظاہر ہے اس نے آ کے یہ تو نہیں کہنا کہ میں دجال ہوں، اس نے تو آ کے یہ کہنا ہے نا کہ میں تو آپ کا مسیحا ہوں، میں آپ کے یہ جو دنیا میں اس وقت ظلم ہے یہ ختم کرنے آیا ہوں، غربت ختم کرنے آیا ہوں، میں ظلم ختم کرنے آیا، عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی طرف لوگ لپٹ کے جائیں گے، مسیحا بن کے آئے گا۔ دجل تو تبھی ہوگا نا فراڈ، تو فراڈ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تبدیلی وہ لے کے آئے گا، اور فراڈ تبدیلی لے کے آئے گا، اور لوگ اس پر اس لیے مر مٹیں گے کہ یہ ظلم، زیادتی، فقر، فاقہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ پاگل معلوم ہوگا، دیوانہ معلوم، بے وقوف معلوم ہوگا۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے ہاں چلیں اس نے رب ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی، اس کے کردار میں ایسی کیا خوبی ہے یا اس کی تعلیمات میں ایسی کیا اپیل ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کی طرف مائل ہوگا؟ تو کیوں لوگ مائل ہوتے ہیں؟ آج بھی لوگ قادیانی ہوتے ہیں، کائے کو ہوتے ہیں؟ اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ہوتے ہیں، اس کی کوئی کرشمہ ہے اس کے پیچھے جس سے متاثر ہو، یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کی بڑی جو ہے کرزمیٹک پرسنالٹیز ہیں تو جن کے پیچھے لوگ دیوانہ وار چل پڑتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دنیا اس سے ملتی ہے، ترقی ادھر سے ملتی ہے۔ آپ اس کلب میں شامل ہو گئے، قادیانی ہو گئے، تو وہ تو پھر آپ ایک خاص لیول پہ آ گئے نا، پھر آپ کی ایک خاص جو ہے نا آپ پہ ٹھپا لگ گیا ہے، اب آپ اوپر جائیں گے تیر کی طرح۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں یا نہیں ہیں، اب آپ کے لیے رستہ بنے گا اور رستہ نکلے گا اور آپ کو وہاں پہنچایا جائے گا جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہو سکتی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ادھر ہو رہے ہیں، اب کیا بتاؤں، مولوی بھی ہو جاتا ہے، دنیا شہی ایسی ہے، یہ صرف افسر ہی نہیں ہوتے، مولوی بھی ہو جاتے ہیں۔
تو مریں گے تو پتہ چلے گا کتنے مولوی اندر سے کیا تھے. یہ جو بڑے بڑے اسلام پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ویسے اینٹی قادیانی ہوتے ہیں اور بلکہ خلافت کے داعی ہوتے ہیں, اندر سے ادھر ہی ہوتے ہیں. ویسے بھی یہاں اگر کوئی انڈین جاسوس ہو تو انڈیا کی تعریفیں تو نہیں کرے گا نا, انڈیا کو گالیاں ہی دے گا تاکہ کسی کو یہ شک ہی نہ پڑے کہ میں کوئی انڈیا کا ہوں. یہ ہے چکر چل رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں. تو دنیا جب انسان کو پکڑ لیتی ہے تو انسان ایمان سے گزر جاتا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں, تو وہ اس کے دجل کا شکار ہو جائیں گے اور عظیم اکثریت اسی کے ساتھ ہوگی, پیچھے بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے. تو یہ دو قسم کے فتنے سمجھ لیجئے دجل یا دجال کے حوالے سے. ایک ہے دنیا کا دجل اور ایک ہے اس شخص دجال, اس کا دجل, اور اس کے دجل میں وہی گرفتار ہوگا جو دنیا کے دجل میں پہلے سے گرفتار ہوگا. جو دنیا سے بے رغبتی جس کے اندر یا استغنا جس کو اللہ نے دے دیا ہے, تو وہ اس کو دجال بھی نہیں کچھ متاثر کر سکے گا. بڑی پیاری بات, ایک عام مسلمان جس کا مکالمہ ہوگا دجال سے, تو دجال اسے ہر طرح سے جب وہ کر لے گا وہ نہیں اس کے قابو آئے گا. تو دجال اسے کہے گا کہ اگر میں تجھے مار دوں, قتل کر دوں اور قتل کر کے پھر زندہ کروں تو پھر تو مان لے گا کہ تو میرا رب ہے, میں تیرا رب ہوں. تو یہ کہہ کے اسے قتل کر دے گا, اس کا جواب آنے سے پہلے ہی قتل کر دے گا, اور قتل کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا کہ دیکھو اب میں نے تمہیں مار کے زندہ کیا ہے, اب بھی نہیں مانتے. تو وہ کہے گا اب مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. کیوں؟ میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے تو آخرت میں زندہ کرتا ہے, دنیا میں اس نے کبھی کسی کو زندہ نہیں کیا. تو دجال ہی ہے جو یہاں پہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے, یہ ایک یعنی یہ بصیرت, یہ فرقان, یہ نور ذہنی نور, علمی نور, یہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرے گا جس کے اندر کوئی دنیا کے اندھیرے جو ہے نا بصیرہ نہ کیے ہوئے ہوں. تو بنیادی بات یہ ہے. بہرحال اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت بھی موجود تھا. تمیم داری کی ایک بڑی طویل حدیث ہے, وہ کہیں ان کے وہ بھٹک گئے اور وہ ان کی کشتی کسی جزیرے پہ چلی گئی, وہاں پہ ان کی باقاعدہ اس دجال سے ملاقات بھی ہوئی اور سوال و جواب بھی ہوئے. اور اس در سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے جو تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ اسی طرح کی معلومات نہیں دیتا تھا جو تمیم داری نے آ کے دی ہیں. تو یعنی اس وقت بھی تھا لیکن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, جس طرح انہوں نے دیکھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اور اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قید تھا. اب یہ ہے کیا چیز, یعنی دیکھیں اس کے بارے میں یہ آتا ہے, حضور نے یہ اس کی ایک بڑی نشانی بتائی ہے کہ دیکھیں وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا, تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے جبکہ وہ کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ دبی ہوئی ہوگی, وہ یعنی دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہوگا. اب اپنے اس عیب کو وہ کیسے چھپائے گا یہ ہم نہیں جانتے. یعنی یہ تو ایک آدمی کانا ہے, ہو سکتا ہے اینک پہن لے, ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا. تو بعض لوگ تو زیادہ احساس ہوتے ہیں, وہ کوئی تھوڑا سا بھینگا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ کانا دجال ہے, لیکن وہ پورا بھینگ وہ. یہاں ہمارے کئی پریزیڈنٹ گزرے ہیں جن کو لوگ کانا دجال کہتے رہے, تو وہ تو اپنا ان کا سیاسی تعصب ہوتا تھا تو ادھر سے نکالتے تھے. تو یعنی اس کا کانا ہونا اس کی خاص علامت ہوگی. بعض لوگوں نے اس کو استعارے میں لیا ہے, لیکن بہرحال جو بھی ہوگا, لیکن یہ کہ ایک اس کا معاملہ یہ کانا ہونے کا ہے. وہ یعنی وہ اس کی ایک, بلکہ یہ بھی لگتا ہے بعض جگہوں پہ کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ دسی ہوئی ہوگی, بعض جگہ معلوم ہوتا ہے بائیں آنکھ ہوگی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے عدلتی بدلتی رہتی رہیں. اچھا یہ بھی ہے کہیں اس کا چھوٹا قد ظاہر ہوا ہے, کہیں بڑا قد ظاہر ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ عام کوئی انسانی قسم کی شخصیت نہیں ہوگی. یہ بھی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جائے گا آئے گا, یعنی اس 40 دنوں میں پوری زمین گھوم جائے گا. تو ان ساری باتوں سے وہ جو ہمارے ہاں نا فلانے بزرگ تھے تو بروڑ دیکھے تو پھر بکوڑ دیکھے, تو وہ بھی ایسا ہی بزرگ ہوگا. بروڑ نظر آئے گا تو پھر بکوڑ نظر آئے گا, تو چل سو چل ہوگا. تو یعنی وہ اس کے ساتھ اس طرح کی ساری یہ چیزیں ہوں گی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خالص انسان نہیں ہوگا, بلکہ انسان اور جن کے درمیان کی کوئی مخلوق ہوگا. اب یہاں سے ایک نئی بڑی لمبی بحث ہے, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ خیال ہے, کوئی سائنٹیفکلی پرووڈ چیز نہیں ہے. سائنس تو جن کو مانتی نہیں نا,
سائنسدان جن کو نہیں مانتا، کیونکہ جن تو کسی طرح وہ نظر ہی نہیں آتا نا، وہ حواس خمسہ کی گرفت میں ہی نہیں آتا، تو سائنس تو جن کو مانتی نہیں۔ لیکن یہ ہمارے ہاں جو بحثیں ہیں فقہاء میں اور صوفیاء میں، اس میں اس طرح کی بحث ہے کہ جس طرح یہ گھوڑے کا اور کھوتے کا ملاپ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ جنوں اور انسانوں کا بھی ہو جاتا ہے، ہر دو طرف ہو جاتا ہے۔ وہاں تو صرف ایک ہی طرف ہوتا ہے، یہاں ہر دو طرف ہو جاتا ہے، اور اس سے اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ اب فقہاء کے ہاں بحث یہ ہے کہ آیا جن یا جننی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کی جائے، حرام ہے نکاح کرنا۔ تو ادھر تو خیر وہ کہتے ہیں وہ مطلب لوگ کرتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ چترال شترال کی طرف اب بھی یہ کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یعنی ایک ڈرامہ یہ ہے، میں اس میں بحث میں اس میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو یہ دجال ہے، یہ کوئی ان دونوں کے یہ ملاپ سے کوئی جو ہے نا وہ، یا یہ کہ کچھ شیطان نے ایسی کاریگری کی ہوگی کہ وہ اس طرح کی چیزیں، تبھی تو اس کی اتنی عمر ہے۔ حضور کے دور میں بھی تھا تو اب نکلے گا۔ انسان کی تو اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت بڑی عمر تھی تو وہ بھی 1000 سال ہی ہے، یہ تو 1500 سال تو ہو گئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے اس بارے میں کچھ اشارے کیے ہیں، یہ جنوں اور انسانوں کے آپس میں جائنٹ وینچر کے۔ سورہ رحمان میں واحد مقام ہے جہاں دونوں کو، یعنی اور بھی شاید سورہ انعام میں بھی ہے، لیکن سورہ رحمان میں تو خاص طور پر پوری سورت دونوں کو اکٹھا خطاب کیا ہے۔ یہ جو آتا ہے نا کما فبأي آلاء ربكما، کما دو کو کہتے ہیں، ربو کا تیرا رب، رب کما تم دو کا رب، تو رب کما تم دونوں، وہ دونوں کون ہیں؟ یا معاشر الجن والانس، یہ دو ہیں، اے انس اور جن کی جماعت۔ تو یہ پوری صورت یہ جو کما چل رہا ہے نا، یہ جنوں اور انسانوں دونوں کو کہا جا رہا ہے۔ باقی بھی جہاں بھی قرآن مجید نے کوئی حکم دیا ہے تو جہاں انسانوں کو دیا ہے اس میں جن بھی شامل ہیں، لیکن جنوں کو خطاب نہیں ہے، اس کے ذیل میں شامل ہیں۔ جیسے عورتوں کو خطاب نہیں ہے، اقیم الصلاۃ صیغہ مردوں کا استعمال ہوا ہے، نماز عورتیں بھی پڑھیں گی، یہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جنوں پر بھی نماز فرض ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہاں پہ تو سیدھا سیدھا خطاب کیا ہے، یا معاشر الجن والانس، اور پوری صورت میں کما لے کے چلیں۔ اس جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے، یعنی جہاں یہ کہا کہ اے جنوں انسانی کی جماعت، آگے فرمایا یرسلو علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران۔ یرسلو ارسال کرنا یعنی مارنا، یہاں مارنے کے معنی میں لیں گے، یعنی کسی پر کوئی شے چھوڑ، جیسے میزائل ارسال کرتے ہیں، ایک تو خط ارسال کرنا ہوتا ہے، تو خط تو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن میزائل جب آپ ارسال کرتے ہیں تو وہ تو مارنے کے لیے ہوتا ہے، فائر ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح تم پر فائر کیے جائیں گے، شوازن گولے، من نارن آگ کے، ونخاسن اور دھوئیں کے، فلا تنتصران اور تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اس کا مطلب کوئی مقابلہ ہوگا، اللہ کا اور جنوں اور انسانوں کا کوئی مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں بتایا کہ تمہارے اوپر ہم یہ فائرنگ کریں گے اور تم اس کا جو ہے کوئی توڑ نہیں کر سکو گے۔ آپ کو شاید عجیب لگ گئی ہو میری بات، تو میں تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کل من کان عدوا لجبریل، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو ایسوں کا دشمن اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ تو ہوتے ہیں نا جو اللہ کے، جبریل کے، میکائیل کے، فرشتوں کے، رسولوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ انسان آج جو انسان موجود، اسے کیا پتا فرشتے، وہ تو مانتا ہی نہیں نا فرشتے کو۔ آج کا انسان فرشتے کو نہیں مانتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، باقی جو دنیا میں جن کی حکومت ہے، جو انسان کہلاتے ہیں، اب ہم کو تو وہ انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتے، تو وہ تو نہیں مانتے نا، سائنس تو نہیں مانتی فرشتوں کو، نہ جنوں کو مانتی ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ کوئی ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، فرشتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہو، ان کی، اور وہ اللہ اور فرشتوں سے دشمنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب نے لکھا وہ یہودی ہیں، یہودیوں کو حضرت جبریل سے دشمنی تھی، لیکن وہ صرف یہودی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی شامل کر لیں گے، وہ میں آپ کو آگے لے کے چل کے بتاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے ذکر، یہ جب دجال آئے گا، دجال قتل ہو جائے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے۔
یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو وہ آ کر وہ تباہی مچائیں گے کہ جس کا مقابلہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی نہیں کر پائیں گے، اور آخری کام وہ یہ کریں گے کہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں میزائل چلائیں گے تو کس کو سمجھ آتی؟ تیر چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا۔ اب ظاہر ہے میزائل چلتا ہے تو وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا، ہٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو گویا خون آلود کر کے واپس کرے گا، مطلب یہ کہ ان کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا کہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہدف کو نشانہ بنا دیا۔ تو وہ زمین پر پھر اور شور مچائیں گے کہ لو زمین والے تو ہم نے قتل کر ہی دیے تھے، آسمان والے بھی قتل ہو گئے، قتل کر دیے۔ اب سمجھ آ گئی یہ جنگ جو ہوگی، یہ صرف زمین پہ لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے، یہ پوری کائناتی قسم کی جنگ ہوگی۔ اب یہاں چیزیں جوڑ لیں، ادھر قرآن حدیث سے بھی جوڑ لیتے ہیں، ادھر سائنس ٹیکنالوجی سے بھی جوڑ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن حدیث کی طرف چلیں۔ جن پہلے بھی جاتے تھے آسمانوں پر، ان پر گولے مارے جاتے تھے، قرآن سے ثابت ہے۔ شہاب ثاقب، وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں جی تارا ٹوٹا، تو وہ کہتے ہیں جنوں کو مارا گیا ہوتا ہے، وہ جو جا کے ادھر چھپ کے وہ سنگن لیتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ تو جن ایک مطلب جا سکتے ہیں لیکن ان کے ایک خاص جگہ سے آگے نہیں جا سکتے، وہ ادھر ان کے اوپر پھر اس کے بعد یعنی جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد میں ریڈ ایریا ہے، ریڈ زون ہے، وہ اس میں کسی کو نہیں جانے دیں گے، تو اسی طرح وہ اوپر بھی ریڈ زونز ہیں جس میں وہ کسی کو نہیں جانے دیتے، فرشتے مارتے ہیں ان کو۔ تو دشمنی کا سبب معلوم ہو گیا کہ آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہرے دار ہیں، وہ نہیں جانے دے رہے، تو دشمنی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ صرف یہودیوں کی دشمنی نہیں ہے، یہ جنوں کی دشمنی بھی ہے۔ کس سے؟ ان فرشتوں سے جو پہرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ اب وہ تو ان پر غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، یعنی انسان کا راستہ فرشتے نہیں روکیں گے۔ تو اب جب انسان اور جن مل کے جائیں گے تو اس کو راستہ مل جائے گا۔ اور یہ جو آپ کی شٹلز جاتی ہیں، جو اس میں سائنسدان جاتے ہیں، ذرا ان کی شکلیں دیکھیں، جادوگروں والی ہیں یا نہیں ہیں؟ لباس تو جو پہن لیتے ہیں وہ تو پھر کچھ اور ہی شے بن جاتے ہیں، لیکن یہ ویسے بھی جب آپ انہیں دنیا میں بھی جو اپنے کوئی انٹرویو دے رہے ہیں دیکھیں، اسی طرح جیسے کاہن لوگ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی شخصیت، بالکل وہ یہ یعنی سائنٹسٹ اور ایک جو ہے نا ساحر، جیسے جادوگر آدمی ہو جس کے جنوں کے ساتھ یاریاں ہوں، وہ ایک جیسا معلوم ہوگا۔ تو جو یہاں پہ قرآن مجید نے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آتے رہو گے، لیکن جب ایک اور دائرہ ہے جس کو جب اسے کراس کرو گے تو دونوں کو ماریں گے۔ پھر ابھی ایک کو تو جانے دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دونوں کو، بے شک تمہارے ساتھ جو ہے نا انسان بھی ہوں، پھر دونوں کو ماریں گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ تو اب وہ والی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، یعنی حدیث والی بھی، یعنی یہ اوپر جاتے، اچھا سٹار وار، ستاروں سے جنگ، ٹھیک ہے، یعنی ستاروں کی جنگ، وہ کیا چکر ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہمیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ جو ستارے ہیں ان کو ہم نے بنایا چراغ، مصابیح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مصابیح ہے، اس کو چراغ بنایا، اور ان کو بنا دیا ذریعہ شیطانوں کو مارنے کا۔ یعنی یہ سنٹر ہیں، یہ مراکز ہیں جہاں پہ اللہ کا میزائل سسٹم نافذ ہے، رکھا ہوا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اور وہاں جو کوئی جن ادھر سے گزرتا ہے تو وہ جیسے آٹو فائر ہو جاتا ہے نا، آپ کیمرے کی نظر میں تو وہ فائر آ سکتا ہے، تو وہ یعنی وہ ایک اللہ نے وہاں گائیڈڈ میزائل لگائے ہوئے ہیں، جو ہی ادھر سے جن گزرے گا تو فائر آئے گا۔ تو سٹار وار کیا ہوگا؟ جیسے ہوتا ہے نا کسی کا آپ نے چوکی جو ہے وہ اڑا دینی ہے، تو گویا جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے خلاف اپنی کمینگاہیں بنائی ہوئی ہیں، جو مورچے ہیں، ان کو اڑانا ہے نا، اور کس کے خلاف جنگ کرنی ہے جا کے ستاروں پہ؟ یعنی ادھر سے یہ کام چل رہا ہے، ادھر سے وہ میں نے آپ کو حدیثوں کے حوالے سنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک جنگ تو وہ ہے جو زمین پہ ہوگی، یہ جو دجال والی جنگ ہے یا جو شیطان جنگ برپا کرے گا، یہ جنگ یعنی کائناتی قسم کی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ اس میں تو پھر مقابلہ اللہ ہی کے ساتھ ہے ان کا،
اور آخر میں جو ہے وہ ختم جو بھی یعنی یہ کوئی بہت ہی جیسے کہیں تباہ کن قسم کی جو ہے نا وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. اس کو ہم ابھی صرف ایک اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو حقیقی معنی میں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے آج کہ یہ کہاں تک بات پہنچے گی. صرف میں اس فتنے کا ایک آپ کو اندازہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اگر وہ رب بن کے آئے گا اور اتنی طاقت کے ساتھ آئے گا تو پھر لوگوں کے لیے اس کے آگے سجدہ کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. یہاں اب بھی ایک وزیر اعظم بننے کے لیے بندہ سجدہ کر لیتا ہے, کیا کچھ نہیں چاٹ لیتا ہے. تو یعنی یہ تو پھر اس طرح کی مخلوق پھر ساری اس کے آگے لیٹ ہی جائے گی, اور ساری وہ جو روحانیت والا چکر ہے وہ بھی سارا اس کے ساتھ جڑ جائے گا. یہ تو ہو گیا سائنس کے حوالے سے بات. اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف, وہ یہ ہے, اور یہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دنیا میں اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہو, یہ جیسے چنگیز خان ہے, جیسے ہلاکو خان ہے, جیسے فرعون ہے, نمرود ہے, یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے, سکندر ہے, آپ پڑھیں گے تو بہرحال یہ جیسے بابر وغیرہ تھے, یہ جو افغانستان سے آئے, بر صغیر میں آئے, ان کو آپ پڑھیں گے تو ایک طرف شیطان قسم کے لوگ, مطلب ان کے اندر کوئی نیکی کی کوئی شے آپ کو نہیں نظر آئے گی. ظالم, سفاک, انتہائی درجے میں فریبی, مکار, دھوکے باز. جنگ میں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ہر شے جائز ہوتی ہے, اسی طرح کا آپ کو ان کا کریکٹر نظر آئے گا. دوسری طرف عجیب قسم کے ان کے ساتھ آپ کو اس طرح کی چیزیں بھی مل جائیں گی پڑھتے پڑھتے کہیں کہیں, کہ جیسے ان پر کوئی واردات ہوئی ہو. جیسے وہ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے نا, کہ وہ کہیں ایک موقع پہ کہیں پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا, وہ بہت دور تھے, انہوں نے وہاں سے یا ساریا الجبل, کہ اپنا جو کمانڈر تھے ان کو وہاں انہوں نے مدینے میں سے آرڈر کیا کہ اے ساریا, پہاڑ کے پیچھے اوٹ لے لو پہاڑ کی. تو وہ لوگ بھی حیران ہوئے. بعد میں انہوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کہا؟ کہتے ہیں وہ ساریا کا مسئلہ تھا. تو بعد میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ہاں مجھ تک وہ آواز پہنچی تھی. اب یہ تو بالکل ہی ایک یعنی ما فوق الفطرت بات ہو گئی. اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی ان بادشاہوں کے ساتھ بھی. آخر لوگ ان کی اتنی تکریم کرتے تھے, اتنی تعظیم دیتے تھے, ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان سے ڈرتے تھے, تو ان کے اندر کوئی روحانیت تھی تو یہ تھا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطانی روحانیت تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ کوئی اور ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا, خواب آیا تو خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اب میرے سامنے یہاں آ کے روٹی گری, اب کوئی ذریعہ نہیں ہے روٹی آنے کا, تو یہ اب نہیں معلوم ہمیں کہ کسی شیطان نے لا کے چھوڑی ہے یا کسی فرشتے نے لا کے چھوڑی ہے. غیب سے آئی ہے, تو غیب میں دو مخلوقیں ہیں نا, جن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. اسی طرح میں نے ایک بات کی, اور یہ بات جو ابھی میں یہاں کر رہا ہوں یہ باہر بازار میں سنی جا رہی ہے, تو ہو سکتا ہے فرشتہ سنائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جن وہاں پہ جا کے میری آواز میں بات کر دے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوں کا انسانوں کے ساتھ ملاپ پہلے بھی تھا, کوئی کمیونیکیشن تھی. یہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتا چکا ہوں, یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اور یہ میں آپ کو حدیث سے بھی بتا چکا ہوں. یعنی یہ صرف اندازوں کی اور لٹریچر کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ قرآن حدیث اس کی تائید کرتے ہیں. حدیث میں یہ ہے کہ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہو رہی تھی, جب یہ مدینے والے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے مکے میں, تو وہ خفیہ تھی تاکہ پتہ کسی کو نہ چلے. شیطان وہ گھاٹی کا ایک شیطان تھا, جن تھا, اس نے جا کے دار الندوہ میں ابو جہل لوگوں کو بتایا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے, ادھر بیعت ہو رہی ہے. تو انٹیلیجنس شیئرنگ جن بھی کرتے ہیں. اور یعنی یہ بات مانی تو نہیں جاتی, لیکن یہ بات کہی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ موساد ہو, را ہو, CIA ہو, یا ہمارے والے ہوں نمبر 1, ان سب کے ہاں ایک پورا شعبہ ہے وہ ان لوگوں کا جو جنات کے ذریعے سے مطلب یہ سارے دھندے چلاتے ہیں, خبریں لیتے ہیں. اب پیر پنجر صاحب کو جانتے ہیں نا, تو ان کے بھی روحانی ہیں, انڈیا والوں کے بھی روحانی ہیں, تو موساد والوں کے بھی روحانی ہیں. ہر جگہ روحانی موجود ہیں. اب یہ کون سے روحانی ہیں؟ ان کا فرشتوں سے رابطہ ہے. چلیں ہمارے والوں کا ہو گیا, چلیں فرشتوں سے مان لیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑے نیک ہیں. انہوں نے سورہ مزمل 1,00,000 دفعہ پڑھی ہوئی ہے, تو ان کا موکل جو ہے نا وہ سورہ مزمل ہوگی, چلیں مان لیا.
لیکن یہ کہ وہ ہندو جو ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کو یہ خبریں ادھر ادھر کی لا کے کون دیتا ہے؟ موساد والے کو کون لا کے دیتے ہیں؟ تو یہ شیاطین جن ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جن اور انس مل کے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ان کا ادھر زمین کے اوپر بھی ملاپ ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف. تیسری شے یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور کے دور میں وہ صاحب جو تھے وہ قید تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. بعض ایسی باتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو سکتے تھے. یعنی وہ ان کا اس نے اسی وقت کہا تھا نا، میں بس تھوڑے دنوں میں ہی آزاد یہ ہو گیا بس یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، میں یعنی آزاد ہونے والا ہوں. اس کے بارے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، دجال کی، یعنی وہ بنایا گیا ہے اس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد وہ زنجیروں سے گویا آزاد ہو گیا. آج سے 400 سال پہلے سے آزاد شد. تبھی تو باپ جو ہے نا وہ اکبر نے کہا تھا کہ اب پرانا دین ختم کرو تو نیا دین لے کے آؤ. جو کچھ اکبر کہتا تھا وہی آج سیکولرزم ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ جو اکبر کہتا تھا وہی آج سیکولرزم ہے، وہی آج بہت سے مسلمان دانشور کہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بھی مغرب میں ترقی ہوئی ہے، عروج ہوا ہے، اس کے پیچھے وہ ایک طاقت ہے. ایون جو سائنسی ترقی ہے اس کے پیچھے بھی. اس کو ایک طرف رکھ دیں، آ جائیں دنیا کی طرف. یوں سمجھ لیجئے دنیا میں حکومتیں، یہ امریکہ کی حکومت ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے، یہ فرانس کی حکومت ہے. ہمیں امریکہ کا نہیں پتہ، ہمیں پاکستان کا پتہ ہے. ہماری جو معروف حکومت ہے اس کے پاس کتنا کچھ اختیار ہوتا ہے. اور یہ جو کوئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کور کس بات کا لیتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا. یہی کور لیا جاتا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اصل بات یہ کہ پیچھے کوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کتنی ہے یہ ہم نہیں جانتے. دو باتیں ہمیں معلوم ہیں. ایک بات یہ معلوم ہے کہ جو ہمیں ایکٹ کرتا نظر آ رہا ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہے نہیں، جتنا آئین قانون اس کو دیتا ہے وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے. وہ کسی کا کٹھ پتلی ہے. کٹھ پتلی کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا. ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اصلاً یہی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑے باقی لوگوں کے مقابلے میں عیار واقع ہوئے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے. امریکی ہماری نسبت سادے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگا کہ ان کے صدر کے پاس بھی کوئی اتنا خاص اختیار نہیں ہوتا ہے. اور اگر وہ بات نہ مان رہا ہو تو 9/11 ہو جائے گا اور پھر وہی کرنا پڑے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوگی، یا وہ جو خفیہ طاقتیں جو وہ چاہ رہی ہوں گی وہی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی اگر کوئی نہیں کرنا چاہے گا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد APS ہو جائے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ جو حکومتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اصل پاور کا جو ہے مرکز وہ نہیں ہے، بلکہ پاور کے مراکز کہیں اور ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اور ہم ایک دھوکے میں، دجل میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مرکز اگر اسلام آباد میں نہیں ہے تو پنڈی میں ہے. میں اس سے پچھلی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا مرکز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے. یہ کچھ افراد ہیں، میں آپ کو بتاتا تھا، جو جوڈیشری میں بھی ہیں، جو آپ کے دفاعی اداروں میں بھی ہیں، جو پولیٹیشنز میں بھی ہیں، جو صحافیوں میں بھی ہیں، جو مولویوں میں بھی ہیں، جو سوسائٹی کے ہر طبقے میں ہیں، اور ان کی نیٹ ورکنگ ہے. اس لیے میں نیٹ ورک کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیٹ ورک کا بندہ ہے، شیطانی تنظیم کا بندہ ہے، چلیں یوں سمجھ لیں، شیطانی تنظیم کا بندہ ہے. وہ آدمی کسی اہم عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو سب کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنے آفس کے طور پر اس کو لے کے چل رہے ہیں، ڈیوٹی کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. وہ اس عالمی ایجنڈے کو سمجھ کے نہیں چل رہے، لہذا وہ بڑی آسانی سے انہیں مینوپولیٹ کر کے اس ایجنڈے پہ لے کے آ جاتا ہے جو اس خاص تنظیم کا ایجنڈا ہے. اور یہ عالمی تنظیم ہے. یہاں سے بندہ کنیکٹ ہو گیا اپنے سے بڑے سے بڑے سے بڑے سے اوپر جا کے کہیں جن شروع ہو گئے اور بات پھر دجال تک پہنچ گئی، تو وہ خفیہ طور پر اپنی حکومت اس وقت دنیا میں قائم کر چکا ہے. اس وقت ٹوٹلی شیطانی آرڈر آ چکا ہے، سب لوگ اس میں جکڑے جا چکے ہیں.
اور سب لوگوں سے مراد صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ سارے امریکہ برطانیہ سب اسی کی لپیٹ میں آ چکے، اور آدم کی اولاد ہر جگہ شیطان نے اسے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، وہ بنا دیا ہے جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے، لَإِنَّ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ان کی آدم کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا سوائے تھوڑوں کے۔ نتھ ڈال دی نا، حیوان بنا دیا۔ جو حرکتیں آج انسان کر رہا ہے وہ انسانوں والی حرکتیں ہیں، ظلم کے اعتبار سے دیکھیں، اوانیت کے اعتبار سے دیکھیں، جس طرح وہ سیکسول اینیمل بن گیا اس کے اعتبار سے دیکھیں، اور جس طرح ظلم کے اعتبار سے بیسٹ بن گیا اس اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے تو مکمل شیطنت انسان میں اس نے انجیکٹ کر دی ہے اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور ایسا جابرانہ ظالمانہ نظام لے آیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر آدمی کوئی فقر کے ہاتھوں اور کوئی عیاشی کی وجہ سے اس شیطانی دھندے میں آ گئے، پھندے میں آ گئے۔ اور اس کے مقابلے میں بندہ مومن اکیلا ہے، اکیلا تنے تنہا۔ اگر کوئی سٹرگل کرے گا، سروائیول کی کوشش کرے گا، تنے تنہا، کہیں اس کو کوئی تحفظ، کوئی شیلٹر، کوئی پناہ گاہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم نے اگلی نشست میں اس پہ بات کرنی ہے کہ پناہ گاہ ہے کیا، کیونکہ اب یعنی یہ نقشہ جو سامنے آ گیا تو ہم تو ایکسپوزڈ ہیں بالکل شیطان کے سامنے، اس کا نظام ہر طرف آگے پیچھے، ابھی تک بچے ہوئے ہیں، کوئی خدا کی جو ہے وہ نصرت سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ کہ ہر طرف سے گویا گھیرے میں۔ تو اب شعوری طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پناہ گاہ کیا ہے، ہماری پروٹیکشن کس میں ہے، ہمارے لیے شیلٹر کیا چیز ہے، یہ ہم آئندہ سمجھیں گے، ابھی اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت پوری طرح دجالی آرڈر نافذ ہو چکا، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ دجال نکلے گا کب؟ یہ تب نکلے گا جب اسے غصہ آئے گا۔ دو چیزیں علیحدہ ہیں، آزاد کب ہوگا اور نکلے گا کب، یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں، لوگ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں آزاد ہو چکا، 400 سال پہلے آزاد ہو چکا، نکلا نہیں، خفیہ طور پہ دنیا کو لے کے چل رہا ہے، خفیہ اداروں سے چلا رہا ہو جو بھی ہے وہ چل رہے ہیں، دنیا اسی کے شکنجے میں ہے۔ لیکن نکلے گا کب؟ غصہ آئے گا۔ غصہ کیوں آئے گا؟ وہ جو منصوبہ لے کے چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی ٹیڑھ آ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا، کچھ دیوانے اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے، اس پر وہ غصہ کھا کے تو وہ نکل آئے گا باہر، اور جب وہ نکل آئے گا تو وہ اس کے خروج کا وقت ہوگا۔ یہ ڈسٹربنس آ کے کون کریٹ کرے گا؟ یہ جب حضرت مہدی آئیں گے اور یہ جو اس کا مشرق وسطیٰ کا منصوبہ سارا ناکام ہوگا، اب اس کے نتیجے میں اسے نکلنا پڑے گا، اس سے پہلے اسے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، جدھر وہ لے کے جانا چاہ رہا ہے ادھر جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ جس کے اندر پوری طرح کوئی بندہ، آپ کسی جو نظام کی جکڑ بندی ہے اس سے آزاد آپ کو نہیں ملے گا، اس میں جکڑا ہوا ہے، اور نظام سارا کا سارا اس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس بڑے سے بڑے آدمی سے جا کے ملیں اور اس کے سامنے یہ گلے شکوے رکھیں، یہ ہو رہا ہے، وہ اپنی بے بسی کا اظہار آپ کے سامنے کرے گا۔ ہمیں آج والوں کا تو نہیں پتا جو پاورفل سمجھے جاتے ہیں ان کا، لیکن ضیاء الحق کا تو سب کو پتا ہے نا، اس ملک میں جو خود دعوے دار تھا، اتھارٹی میرے پاس ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی بے بس ہوں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو بے نظیر سے ہم نے سنا کہ جناب یہ نظام جب تک ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اسے بدلنا پڑے گا، نیا سوشل کانٹریکٹ، نیو سوشل کانٹریکٹ۔ تو یعنی یہ سوشل کانٹریکٹ تو ناکام ہو گیا، اور نواز شریف تو اسی کی مار کھا رہا ہے۔ تو ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ جس بڑے عہدے پہ بیٹھا، واپس آپ اس سے انٹرویو کر لیں، وہ آپ کو بے بسی کی تصویر نظر آئے گا۔ تو اس کا تو بس کس کا چل رہا ہے، اختیار کس کے پاس، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ٹوٹلی شیطانی طاقتوں کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں آ کے تھوڑا سا وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہمارے جن جو ہے وہ چھتوں پہ اترتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تو یہاں وہ دونوں ملاپ بالکل صاف آپ کو نظر آ گیا ہے، لیکن یہ کہ باقی دنیا میں وہ چھپا ہوا ہے، اس طرح ظاہر نہیں ہوا۔ تو ہماری کرکٹ ٹیم کے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ میچ فکس کرتے ہوئے، آسٹریلیا والے بھی فکس کرتے ہیں، وہ پکڑے نہیں جاتے، وہ اچھی طرح کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جادوگر بھی پکڑے جاتے ہیں، وہاں والے جادوگر پکڑے نہیں جاتے، کرتے سارے ہیں۔ دنیا میں جو روحانی حکومت ہے جس کو، اور جو آ رہی ہے مزید، اب آپ دیکھیں یہ مودی نے بھی داڑھی لمبی کر لی ہے،
یا اچھی خاصی، یعنی وہ جتنی وہ ایک نماز کے امام کی مطلوبہ داڑھی اس نے رکھ لی ہے، وہ چھوٹی والی داڑھی نہیں ہے اس کی، اب مکمل داڑھی ہے اس کی، اور ان دنوں اس نے بڑھائی ہے۔ تو مطلب ہر طرف روحانیت کا دور ہے۔ اچھا یہ ٹرمپ جو تھا، یہ بائیڈن ذرا تھوڑا مختلف آدمی ہے، لیکن جو ٹرمپ تھا وہ بھی تھوڑا جو ہے نا مذہبی مزاج رکھنے والا آدمی ہے۔ اسی طرح فرانس میں اب برطانیہ والا بھی، یہ سارے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا ان کے اندر وہ شیطنت والا روحانیت ان سب میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو کچھ ادھر سعودی عرب میں ہو رہا ہے الامان والحفیظ، وہ تو بالکل ہی ننگے ہو گئے، اور انہیں جسے ہم کہتے ہیں نا سرا پیرا لوائی چھوڑنا، وہ بالکل جو ہے نا حیا ان کی ختم ہو گئی ہے، انہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ 2 سال سے تو آپ کا جو ہے نا پورا حج نہیں ہو رہا، لمیٹڈ ہے نا، وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، جو لاکھوں میں ہوتا تھا وہ ہزاروں میں سمیٹ دیا۔ اور یعنی نماز آپ نے بھی سنا ہوگا جی، جڑ کے مل کے کھڑے ہوں، درمیان میں خلا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ خلا ہوگا تو شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ورلڈ آرڈر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں نماز کے لیے آرڈر آ گیا کہ آپ 3 فٹ کا فاصلہ قائم کر کے کھڑے ہوں، تاکہ بیچ میں شیاطین بھی کھڑے ہوں۔ کدھر گیا آپ کرونا؟ بہت شور سنتے تھے نا کرونا کا، اور وہ ڈینگی آیا ہے تو ڈینگی سے جتنے مرے اتنے کرونے سے شاید نہ مرے ہوں، لیکن یہ کہ وہ ڈینگی کا تو نام ہی نہیں چل رہا، وہ عالمی ایجنڈا تھا اس لیے ورلڈ وائڈ چلا ہے۔ یہ لوکل فینومنا ہے اس سے زیادہ ہارمفل، لیکن یہ کہ اس کا اتنا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اور اس کی مشابہت دیکھ لیجئے، یہ جو کرونا والا چکر ہوا ہے، اس میں ٹچ نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ ٹچ نہیں کرنا، ٹچ کرنے سے لگ جائے گا کرونا۔ یہی تھا نا شروع میں۔ قرآن مجید میں وہ کون سی شخصیت تھی جس نے کہا تھا مجھے ٹچ نہیں کرنا؟ سامری، لا مساس، مس نہیں کرنا۔ اچھا اسے اگر مس کرو تو اسے کیا ہوتا تھا؟ جو روایات میں پتہ چلتا ہے اسے بخار چڑھتا تھا۔ تو کرونا بھی کیا ہے جی؟ بخار۔ تو یہ سب کو سامری بنا کے چھوڑا ہے دجال نے، پھر بھی کہتے ہیں دجال ابھی نہیں آیا۔ اس لیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، دجال ظاہر نہیں، اس کا خروج نہیں ہوا ہے، لیکن دجال نے اپنا پورا نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ نافذ کر چکا ہے۔ اور یہ جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں، پہلی میں بتا چکا کہ ان کے پاس اختیار نہیں، دوسرا یہ کہ وہ ہوئی کلونڈ شخصیت، ایک بڑا نام ہو، اس کو انہوں نے کلون کر کے ہمارے سر پہ کوئی اور بٹھا دیا ہو، ہم سمجھ رہے ہوں یہ وہ ہے، تو دجل ہی ہے نا۔ اور آخری بات یہ کہ اس پہ جادو کر دیا ہو، جنات اس کے اوپر مسلط ہوں، استحوذ علیہم الشیطان ہو، شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہوں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ پوری طرح ان پہ چھایا ہو، تو ان کو کدھر سیدھی بات سمجھ میں آنی ہے؟ تو سارے الٹے کام ہی کریں گے۔ یہ ہے دور جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اور یہ نظارہ اقبال نے دیکھ کے ایک بات کہی تھی، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تہ افلاک۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، اور اب ہمیں کس درجے کی حفاظت درکار ہے۔ یہ عام نمازوں سے اب نہیں بچنے والے، ہم نمازی رگڑے جائیں گے۔ یہ اب اسپیشل ظاہر ہے جب جنگی آلات ہوں تو جنگی فارمولے لگیں گے نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اگلے نشست میں بات کریں گے کہ ہمیں حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا، بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں کہ جان بچ جائے، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ موت آئے، آخرت بچ جائے، وہ کیسے ممکن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔